وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال سبحانه وتعالى في مقام آخر: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، آج کی یہ ہماری نشست نویں نشست ہے اور ہمارے درمیان میلاد کی مبارک گھڑیاں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف 2 رات باقی ہے، چہارشنبہ اور جمعرات. اور چہارشنبے کے دن تو حسب معمول وہی طریقے سے انشاءاللہ جلسے کا آغاز ہوگا، لیکن جمعرات کے دن سندل مالی ہونے کی وجہ سے رات میں تقریباً 10:30 کے بعد جلسے کا آغاز ہوگا. اس وقت ہمارے پاس وقت بہت کم ہوگا. ابھی ہمیں 8ویں ہجری میں جو واقعات رونما ہوئے اس کو ہم گوش گزار کرنے والے ہیں. محترم حاضرین، سیرت کا بہت بڑا حصہ ابھی ہمیں سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کرنا ہے. تو ہم گزشتہ نشستوں میں یہ بیان کرتے ہوئے آئے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جنگ بدر، جنگ احد کے بعد جنگ بنی مصطلق اور جنگ احزاب، اس کو ہی غزوہ خندق کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم صلح حدیبیہ کے بارے میں بھی عرض کر چکے ہیں. مدینہ والے اور مکے والے جو صلح کیے تھے کہ 10 سال تک جنگ وغیرہ نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد بھی ہم یہ کیے تھے. اس میں یہ بھی شرط رکھی گئی تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا چاہیے، واپس لوٹ جانا چاہیے. آئندہ سال آپ عمرہ کر سکتے ہیں اور صرف 3 دن کے لیے، صرف 3 دن کے لیے. تو محترم حاضرین، یہ 7ویں ہجری کا واقعہ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام اگلے سال عمرۃ القضاء، مانے جو عمرہ کرنے آئے تھے اس کی قضاء کو کرنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام عمرہ کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں. تو اپنے ساتھ جب گزشتہ جتنے بھی صحابہ کرام آئے تھے ان تمام حضرات کو اعلان کر دیتے ہیں کہ جو حضرات عمرے کے لیے پہلے روانہ ہو چکے تھے، جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ پھر قضاء کی نیت سے عمرے کے لیے تیار ہو جائیں. تو محترم حاضرین، تقریباً 2000 صحابہ کرام عمرے کی قضاء کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام ذوالحلیفہ کے مقام پر آ کر احرام باندھتے ہیں، وہاں سے عمرے کا ارادہ کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں جا کر طواف وغیرہ کر کے جو بھی عمرے کے طریقہ ہے، جو عمرے کے جو بھی فرائض واجبات ہے اس کو ادا کر کے
نبی پاک علیہ السلام وہیں پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرما. تو یہ عمرہ کرنے کے جو تھے تقریباً اس میں 3 دن ہو گئے، اور وہ 3 دن میں ہی نبی پاک علیہ السلام حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرما. تو نبی پاک علیہ السلام کا ایک خاص گاؤں تھا اور باپ دادا کا گاؤں، بلکہ ان کے باپ دادا ہی اس کے متولی تھے. تو نبی پاک علیہ السلام کچھ اور رہنا پسند فرمائے. تو قریش مکہ آ گئے، کفار مکہ آ گئے کہ 3 دن ہو گیا، آپ جو ہے مکہ خالی کر کے چلے جانا چاہیے. تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ ابھی نکاح ہوا ہے، ولیمہ کر کے جانا میں سمجھتا ہوں، اور ولیمے میں آپ کو بھی دعوت ہے. تو وہ لوگ جو ہے سنتے نہیں، نہیں 3 دن ہو گئے آپ چلے جانا چاہیے، 3 دن ہو گئے چلے جانا چاہیے. تو نبی پاک علیہ السلام 3 دن کے بعد جس طرح وعدہ تھا ان کی بات پر نبی پاک علیہ السلام واپس لوٹ گئے. تو محترم حاضرین، یہ خزا عمرے کا ذکر تھا. اس کے بعد خیبر میں جو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر میں جو قموس کا جو قلعہ تھا اس میں مرحب نامی جو پہلوان تھا اس کو قتل کر کے پورے خیبر کے دروازے اکھاڑ پھیر کے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیبر فتح کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرماتے ہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوتے. حضرت ہارون علیہ السلام کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی جو بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام میں سے تھے. تو محترم حاضرین، جب نبی پاک علیہ السلام خیبر کے فتح کیے تو بہت خوش رہے. اتنے میں حبشہ کی طرف جو مسلمان جب پہلے ہجرت کیے تھے، حبشہ کی طرف جو نبی پاک علیہ السلام ابھی مدینہ منورہ ہجرت نہیں کرے تھے، جب 5 نبوی میں جو ہجرت کیے تھے، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس کے سردار تھے. تو وہ قافلہ جو ہے لوٹ کر خیبر کے پاس آ جاتا ہے. تو حضرت نبی پاک علیہ السلام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے اور فرماتے مجھے خیبر فتح ہوا سے خوشی زیادہ ہے یا جعفر آئے سے خوشی زیادہ ہے؟ جعفر کی آمد پر خوشی زیادہ ہے. حالانکہ حبشہ سے جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ لوگ تو جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام خیبر سے جو بھی مال ملا، مال غنیمت، وہ برابر ان کو بھی تقسیم فرما. تو اتنے میں پھر 8 ہجری آتی ہے. تو صلح حدیبیہ میں یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ قریش کے ساتھ جو بھی قبیلہ دوستی کرنا چاہے دوستی کر سکتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو بھی قبیلہ دوستی کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن جو کوئی اس کی دوستی کر لیا اور اس سے جو دوستی کر لیا تو دونوں بھی جو ہے امان ہے، ان دونوں جھگڑنا نہیں چاہیے 10 سال تک جھگڑنا نہیں چاہیے. تو اس معاہدے کے تحت بنو بکر کا جو قبیلہ ہے وہ قریش مکہ کافروں کے ساتھ جو ہے دوستی کر لیا، اور بنو خزاعہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لیا. یہاں پر ایک بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے، یہ بنو بکر اور بنو خزاعہ پہلے سے ہی لڑتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ لینا اور آ کے ان پر قتل غارت گیری کرنا اور ان کو بہت زیادہ ظلم کرنا تھا. تو تھوڑے دن 8ویں ہجری میں یہ واقعہ پیش ہوتا ہے کہ بنو خزاعہ جو ہے اپنی جگہ پہ رہتے، تو بنو بکر جو ہے ان کے اوپر حملہ کر دیتے. ان کے حملہ کرنے کے وقت یہ قریش والے جو ہے ان کو اسلحہ تلوار وغیرہ جو ہے فراہم کرتے، بلکہ ان کے ساتھ شریک بھی ہوتے، ان کو زیادہ مار پیٹ کرتے، ان کو کئی لوگ قتل کر دیتے. تو بنو خزاعہ جو ہے مدد کے لیے جو فوری جو ہے مدینہ منورہ کو پہنچتے اور رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو معاہدہ کیا گیا تھا، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ کیا گیا تھا، یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ کیے ہیں اور معاہدہ توڑے ہیں، بات کے خلاف کیے ہیں، وعدے کے خلاف کیے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام سننا تھا، آپ جو ہے یہ کہ معاہدہ ٹوٹ گیا اب کیا کریں؟ تو نبی پاک علیہ السلام ان کو 3 شرطیں دیتے ہیں.
مکے والوں کو 3 شرطیں تھیں کہ جن لوگوں کا تم قتل کیے ہو اس کا خون بہا تو دو، خون بہا مانے ان کی جان کی قیمت دو، یا نہیں تو کہ ان سے تمہیں ہمیشہ کے لیے دوستی چھوڑ دو۔ بنو بکر جو ہے ان کے اوپر حملہ کیے، اس کی وجہ سے بنو بکر کو ہمیشہ جو ہے اوائڈ کر دو، نہیں تو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہو وہ ٹوٹ گیا بول کر اعلان کر دو۔ یہ 3 شرائط دیتی۔ تو جب 3 شرائط جب مکہ والوں کے پاس پہنچتے، مکہ والے فخر میں کہتے، مستی سے کہتے ہم جو ہے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ دیے، جاؤ۔ جیسا ہی نبی پاک علیہ السلام میں بات پہنچی تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے اب جنگی تیاریاں کرنا شروع کرتے۔ بعد میں یہ جو ہے ان کو بہت مستی میں غصے میں تو بول دیے، بعد میں ان کو سمجھ میں آئی بات کہ ہم نے جو کہا ہے، ہم نے جو بولا ہے وہ بہت بڑی غلطی ہے، وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو ابو سفیان جو ہے، جو مکہ والوں کے جو صدر رہتے، جو سردار رہتے کافروں کے، ابو سفیان جو ہے فوری مدینہ منورہ کو آ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے، پہلے صحابہ کرام سے ملتے کہ کسی طرح بھی معاہدے کو پھر لوٹایا جائے، پھر معاہدے کو لوٹایا جائے۔ تو صحابہ کرام جو ہے بولتے کہ ہم کوئی سفارش نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ہے، ان کے پاس جا کے ہم اپنی بات نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ تم ہی جاؤ۔ تو ابو سفیان جو ہے حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے پیش ہوتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے نہیں، معاہدہ ٹوٹ چکا، چل جا سکتے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ تو ابو سفیان جو ہے بے مراد جو ہے واپس لوٹ جاتے۔ یہاں پر ہلبلی مچ جاتی کافروں کے پاس کہ کیا ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام خفیہ انداز میں تمام صحابہ کرام کو یہ حکم دیتے کہ جنگ کی تیاری کرو، جنگ کی تیاری کرو۔ یہ نہیں فرماتے کہ کس کے خلاف جنگ کرنا ہے، کہاں پر جا کے جنگ کرنا ہے، کس کے ساتھ جنگ کرنا ہے، یہ کچھ بھی نہیں بولتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں، تو نبی پاک علیہ السلام اتنی رازداری میں جو ہے بولتے، اور اپنے ساتھ جو ان کے قبیلے تھے، ساتھی قبیلے تھے، ان کو بھی اعلان کر دیتے کہ آپ لوگ جو ہے ہم لوگوں کو ساتھ دینا ہے، کہ آپ لوگوں بھی جو ہے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کوئی صحابی کو معلوم نہیں کہ ہم بس رسول پاک علیہ السلام کا حکم ہے جنگی تیاری کرنا، بس جنگی تیاری کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کیسے جانا ہے، کچھ بھی نہیں۔ دیکھو نبی پاک علیہ السلام کی بات کی کتنی اہمیت تھی، تو صحابہ کرام کتنا نبی پاک علیہ السلام پر جان نچھاور کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ اتنے میں ایک واقعہ پیش ہوتا ہے کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان رہتے اور مدینہ منورہ میں رہتے، اور ان کے بیوی بچے مکی میں رہتے، ان کے بیوی بچے مکی میں رہتے، اور یہ مدینہ کو ہجرت کر گئے ہوتے۔ تو حضرت حاتب کیا کرتے، ایک خط لکھتے مکہ والوں کو کہ دیکھو مدینہ والے جو ہے جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، یہ پورا خط تفصیل سے لکھ کے ان ایک عورت کو خط دے کر ان کے پاس بھیجتے، خط دے کے روانہ کر دیتے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مطلع فرما دیتا کہ ایسا خط ایک جگہ عورت لے کر جا رہی ہے۔ تو اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام تو اللہ کے عطا سے غیب جانے والے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام حضرت علی اور حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان 3 صحابہ کرام کو بلا کر کہتے کہ تم تینوں جاؤ مقام خاخ کے پاس، خاخ جگہ کے پاس ایک عورت ملے گی، اور اس کے پاس جو ہے خط رہے گا، وہ خط لے کر آؤ، وہ خط لے کر آؤ۔ تو تینوں صحابہ کرام جو ہے جلدی جلدی تشریف لے جاتے، جلدی جلدی اپنا گھوڑا دوڑاتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مقام خاخ کے پاس وہ عورت موجود رہتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہی کہتے ہیں اے عورت تیرے پاس جو خط ہے وہ دے دے۔ وہ عورت کہتی میرے پاس کوئی خط نہیں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ رسول پاک علیہ السلام کبھی، رسول پاک علیہ السلام کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور ہم جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہیں، گارنٹی تیرے پاس خط ہے، خط دیتی ہے تیرا
کام تمام کروں، تو فوری وہ جو ہے اپنے چونڈی میں سے، اپنے بالوں میں سے خط نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیش کر دیتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تینوں صحابہ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس جا کے وہ خط دیتے، خط میں جو ہے پورے تفصیلات رہتے کہ مدینے والے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام حضرت حاتب کو بلا کر کہتے ہیں کہ یہ اس طرح تو نے راز کو فاش کیوں کیا، ان کو مخبری کیوں کی، ان کو پیغام کیوں پہنچایا؟ تو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہ تو کافر ہوا ہوں نہ میں منافق ہوں، لیکن میں مکہ والوں کو اگر یہ بات پہنچا دوں تو شاید وہ رحم کر کے میرے بیوی بچے جو وہاں پر مکے میں ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، کیونکہ میرے سوا ان کے لیے کوئی نہیں ہے، اور جتنے بھی صحابہ کرام کے دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو وہ بھی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، لیکن ان کے رشتہ دار دیکھ بھال کرنے والے دوسرے لوگ ہیں، لیکن میرے رشتہ دار میرے بچوں کو اور میری بیوی کو دیکھنے والے کون نہیں ہے۔ شاید کہ میں اگر خط بھیج دوں تو وہ خط میں ان کے اوپر احسان کرنے کے وجہ سے وہ بھی سمجھیں گے کہ حضرت حاتب ہم پر احسان کیے ہیں، ان کی خاندان پر، ان کے فیملی پر بھی ہم کچھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ حالانکہ میں جو خط بھیجا ہوں اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ حق غالب ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا، اس نیت سے میں جو ہے یہ خط بھیجا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام ان کی مجبوری کو قبول کر کے ان کو معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت حاضرین، نبی پاک علیہ السلام 10 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ سے 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ نکلتے ہیں، 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ نکلتے ہیں۔ جیسے ہی جب باہر جانا تھا اور دوسرے قبیلوں سے 2,000 کا لشکر آ کر مل جاتا ہے تو پورے 12,000 کا لشکر ہو جاتا ہے۔ کتنا؟ 12,000۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب 12,000 کا لشکر لے جاتی تو تیزی سے جا کر مر الزہران ایک مقام ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈال دیتے، وہاں پر ڈیرے لگا لیتے۔ تو ابو سفیان کبھی ان لوگوں جو ہے مستی میں ہی کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کو کس طرح بنانا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، اس میں ہی ہے، لیکن مسلمان یہاں پر جنگی تیاری بھی کر چکے ہیں اور فوج لے کر مکہ کے قریب بھی پہنچ چکے ہیں، مر الزہران میں پڑاؤ بھی ڈال چکے ہیں۔ تو ابو سفیان اور ان کے 2 ساتھی جو ہے معاملات کو دیکھنے کے لیے جب پہنچتے کیا ہوا کیا نہیں، تو دیکھ کے تعجب ہو جاتا کہ اتنے قریب پہنچ چکے ہیں، اتنے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو وہ آ کر دیکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام پورے لشکر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہر کوئی سپاہی اپنا الگ الگ چولہا جلائے، ہر ایک سپاہی اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ تو مر الزہران پورے اتنے چولہے ہو جاتی کہ رات پھر روشن ہو جاتی۔ تو ابو سفیان اور ان کے 2 ساتھی جب آ کر دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے، اتنا بڑا لشکر، خالی چولہے اتنے جل رہے ہیں تو کتنے لوگ رہیں گے، وہ اتنا بڑا لشکر۔ تو ڈر کے کام اٹھتے ہیں اور ان کے اندر حوصلہ، جب 313 تھے ہم کچھ نہیں کر سکے، اب اتنے لوگ، اب کیا ہوگا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام چچا کسی طرح بھی، کیونکہ وہ مکہ والے بھی جو کافر تھے وہ ان کی رشتہ داری تھے، تو کسی طرح بھی کچھ کرنا چاہیے۔ تو اتنے میں ابو سفیان سے ملاقات ہو جاتی، تو نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو سفیان اب ہاتھ میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، مسلمان حملہ کرنے والے ہیں، بہتر ہے کہ تم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ اور اپنے لیے جنگ کو آمادہ مت کرو۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر آگے بڑھتے ہیں۔ اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیتے ہیں، دیکھتے ہی بولے کہ کافروں کا سردار آیا ہے، اس کو قتل کر دو۔ تو تلوار لے کر ابو سفیان کے پیچھے بھاگتے ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جلدی لے کر کہتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابو سفیان کو امان دی ہے، میں نے ابو سفیان کو امان دی ہے، اپنا ذمہ میں لیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے امان کو قبول کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں جاؤ ان کو چھوڑ دو،
تو ابو سفیان جو ہے بولے کہ مانے ہمارے سے کچھ غلطی ہو گئی کہ ہم معاہدہ وغیرہ توڑ دیے ہیں، آئندہ ایسا کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے بات پہلے جا کر ایک مرتبہ پورے فوج کو دیکھ کے آ جاؤ۔ تو اللہ اکبر، تو حضرت عباس جو ہے ابو سفیان لے کر پوری فوج دکھلانا تھا، ان کے ہوش اڑ جاتے، اتنے مسلمان، اتنے بڑے چرہے، اتنے، اور ایسا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات کو جان نثار کرنے والے ہیں، پورے نظم و نسق کے ساتھ، جس کو جو کام دیا گیا ہے وہ کام پر ہر ایک جو ہے کھڑے اتر رہے ہیں۔ تو محترم حاضرین، حضرت ابو سفیان جو ہے آ کر نبی پاک علیہ السلام کے پاس کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کافروں کا سردار اب مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ کافروں کے سردار رہتے، تو نبی پاک علیہ السلام ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو جو ہے بہت اچھا ہمت افزائی دیتے ہیں۔ تو 20 رمضان کو نبی پاک علیہ السلام مکے کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، اور مکے کے نبی پاک علیہ السلام پورے فوج سے کہتے ہیں کہ 3 راستوں میں جاؤ، 3 راستوں سے مکے میں داخل ہو، اور ایک بات اچھی طرح رکھ لو، کسی سے جھگڑنا نہیں، کسی سے جنگ نہیں کرنا۔ ہاں البتہ اگر کوئی جنگ کرے، مقابلہ کرے، تو جب ان کا بدلہ تمہیں لینا ضرور۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو احد کے موقع پر مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، وہ ایمان لا چکے تھے، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لشکر دے کر نبی پاک علیہ السلام ایک مقام سے بھیجتے ہیں، اور خود نبی پاک علیہ السلام یہ مقام سے آتے ہیں، اور چند صحابہ اور ایک مقام سے آتے ہیں۔ تو مکہ وہ 3 مقام سے اندر آتے ہیں، تو کہاں پر بھی کوئی بھی روکتا نہیں ہے، کہاں پر بھی کوئی جنگ نہیں ہوتی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے آتے ہیں وہاں پر جو ہے جنگ ہوتی ہے، تو تقریباً ان لوگوں کے 20-22 لوگ قتل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھی 2 شاید شہید ہو جاتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اس طرح مختصر سے جھڑپے سے مسلمان پورے مکے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام یہ اعلان فرماتے الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کا دن رحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا فرمائے نبی پاک علیہ السلام کہ جو کوئی مکے میں داخل ہو گیا اسے امان ہے، جو کوئی ہتھیار ڈال دے گا اسے امان ہے، اور جو کوئی اپنے دروازے بند کر لے گا اس کو امان ہے، اور جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو بھی امان ہے، اور جو کوئی ام ہانی کے گھر میں جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کو معافی، ہتھیار ڈالنے والا معاف، اور اپنے دروازے بند کر لیا اس کے لیے بھی امان، اور جو بھی ابو سفیان کے پاس گیا اس کے گھر میں رہ گیا تو ان کے لیے بھی امان، اور جو کوئی ام ہانی کے پاس گیا ادھر بھی ان کے لیے امان، اور جو کوئی حرم کعبے کے اندر چلا گیا تو اس کے لیے بھی امان۔ لیکن جو گستاخ رسول ہے، جو کوئی نبی پاک علیہ السلام نے بے ادبی کی ہے، ان کو کبھی بھی امان نہیں ہے، ان کو بھی معافی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمائے اگر وہ کعبے کے غلاف کے اندر ہی کیوں چھپا نہ ہو، کعبے کو چھپک کے بھی کیوں نہ ہو، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، یہی مکہ والے، یہی مدینے والوں کو ستائے تھے، مارے تھے، توڑے تھے، ظلم کیے تھے، باپ بیٹے کو مارا تھا، بیٹا باپ کو اتنا ستائے تھے۔ آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام سب کے لیے معافی کا پیغام دے دیے، سب کے لیے معافی کا پیغام۔ لیکن جو گستاخ رسول ہے اس کو کوئی معافی نہیں ہے، اس کا ایک ہی سزا ہے، وہ ہے قتل۔ تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے عبداللہ بن قتل، اس کو امان نہیں دیا، وہ کعبے کے گلے کے اندر چھپ کے تھا، تو حضرت سعید بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ کر وہاں پر ہی قتل کر دیا۔ حالانکہ ومن دخلہ آمنا، کہ کعبے میں جو بھی داخل ہو گیا اسے امان ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر جو مارنا بھی حرام ہے، مچھر مارنا بھی حرام ہے، کہ کعبے کے اندر ایک پودا نکالنا، ایک چھوٹا پودا نکالنا بھی حرام ہے، لیکن گستاخ رسول کی ہے تو اسے کہاں پر بھی امان نہیں ہے، اسے دنیا میں بھی امان نہیں ہے، خبر میں بھی امان نہیں ہے، آخرت میں بھی امان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت رسول ہی ایمان ہے۔ جب اس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ آ جائے تو اس کے لیے کبھی معافی نہیں ہے، اللہ بھی اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اسی طرح
हुवैरिस बिन नकीद को और हारिस बिन हिशाम को मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कत्ल कर दिए। और इसी तरह मकीस बिन सबाबा को हज़रत नुमैला बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कत्ल कर दिए। और इसी तरह अब्दुल्ला बिन खतल की बांदी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा गुस्ताख करती थी, उसको भी कत्ल कर दिया गया। तो मोहतरम हाजरीन, और जो भी हथियार डाल दिए, सब के लिए अमान, सब के लिए अमान, सब के लिए अमान। तो मोहतरम हाजरीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब अंदर तशरीफ लाए तो काबे की तरफ गए, काबे की तरफ गए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऊँटनी के पीछे हज़रत हुस्सामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सवार थे और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे आगे ऊँट को पकड़ते जा रहे हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब काबे के पास आए और एक लाठी लेकर, एक लकड़ी लेकर पूरे बुतों को गिराना लगे और ये पढ़ते रहे, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि हक आ गया है और बातिल मिट गया है और बातिल मिटने ही वाला है। तो मोहतरम हाज़रीन, पूरे बुतों को पूरे सहाबा करम लाए और वही मक्का वाले इंसान ने फोड़े, उनके हाथां तोड़े, उनके गर्दना उड़ाए, लेकिन कोई बुत उफ तक नहीं कह रहा है, कोई भी बुत आह भी नहीं कर रहा है। तो ये चीजों को देखकर काफिरान दंग रह गए कि हम लोग इनकी इबादत कर रहे थे, इनके सामने हम सजदा कर रहे थे, ये हमारे बचाने वाले हैं, उनका कोई भी बचाने वाला नहीं है। वो हाथां टूट जा रहे, पांव टूट जा रहे, उसके पास कुछ भी नहीं है इनके सामने। अरे है हम कितने बातिल थे, हम कितने बातिल थे। तो तकरीबन 360 बुत काबे के अंदर मौजूद थे, काबे के अतराफ मौजूद थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पूरे बुतों को काबे से साफ कर दिया। साफ करके बाद जब ज़ोहर का नमाज का वक्त आया तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि अज़ान दो। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबे के छत पर चढ़कर अज़ान दी ज़ोहर की नमाज का। जैसे अज़ान दे तो अल्लाह अकबर, अभी तक काबे में अज़ान नहीं हुई थी क्योंकि अज़ान मदीने में जो है वाजिब हुई थी, मक्के में काबे पहली मरतबा बिलाल रज़ी अल्लाह तआला जगह ऐसा ही है, काबे में छत पर अज़ान दिए तो पूरे काबे की रौनक और बढ़ गई और उसकी फिजा पूरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से रोशन व मुनव्वर हो गई। तो मोहतरम हाज़रीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मक्का फतह हो गया, अब मक्का भी किसका हो गया? मुसलमानों हो गया। तो कई लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम आते हैं और बारगाह में हाथ देते हैं, बैत करते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। तो कई औरतें आती हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम से बैत करती हैं और मुसलमान हो जाते हैं। ये सिलसिला चलते रहा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम 15 दिन मक्के में ही ठहरे रहे, 15 दिन मक्के में ठहरे रहे। अब यहाँ पर अंसार और मुहाजिरीन जो है बातचीत चलने लगी। अंसार कहने लगे कि शायद नबी पाक अलैहिस्सलाम यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि उनके बाप दादा का गाँव है और नबी पाक अलैहिस्सलाम को मक्का बहुत पसंद है। यहाँ पर उनके रिश्तेदार, उनकी घर वगैरह सब मौजूद है, शायद यहीं पर रुक जाने का इरादा है, शायद इतने दिन हो गए हैं अभी तक निकलने का इरादा नहीं। तो अल्लाह अकबर। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम 15 दिन के बाद सहाबा कराम को इकट्ठा करके कहते हैं, चलो हम मदीना मुनव्वरा वापस जाना है, चलो हम मदीना मुनव्वरा वापस जाना है। तो पूरे सहाबा कराम तो खुश हो जाते, अंसार तो और ज़्यादा खुश हो जाते कि नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारे शहर में रह रहे हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम हमारे संगत में रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मोहतरम हाज़रीन, नबी पाक अलैहिस्सलाम एक सहाबी को मक्का का वाली बनाकर वहाँ पर देखभाल करने के लिए वहाँ पर मुकर्रर करके नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा को तशरीफ़ लाते हैं। तो जब मक्का फतह हो गया तो शैतान चीखें मारने लगा। उसकी चीखें सुनकर उसके चेले पूरे सामने आ गए कि क्या आका क्या हो गया। तो शैतान चिल्ला कर कहने लगा कि अब काबा फतह हो चुका है, मक्का फतह हो चुका है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत कभी भी अब जाहिलियत की तरफ, शिर्क की तरफ नहीं लौटेगी। वो शिर्क नहीं करेंगे कि जब हमारा क्या होगा, हम इतनी मेहनत करके उनको शिर्क करा रहे हैं, कभी भी मक्के में शिर्क नहीं होगा। और उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी शिर्क नहीं गई, उनको पीट कर रो रहा था। क्योंकि पहले के पैगंबर जो है, जब उनकी तालीमात रहे
اور آپ بھی باحیات رہے۔ تو جب تمام حضرات جو ہے مومن تھے، جیسے ہی ان کا وصال مبارک ہو گیا اور زمانہ بیتتے گیا تو وہ لوگ شرک کی طرف چلے گئے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی وصال مبارک کے بعد بھی کتنا ہی زمانہ بیت گیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خود حدیث پاک میں ہے کہ مجھے خوف نہیں کہ میری امت پھر شرک میں مبتلا ہو جائے گی، شرک میں مبتلا ہو جانے کا خوف نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ میری امت توحید پرست ہے۔ تو اس طرح چیخیں مارنے لگا۔ تو نبی پاک علیہ السلام اس طرح مکہ فتح ہو گیا، مدینہ بھی مسلمانوں کا اور مکہ بھی مسلمانوں کا الحمدللہ، اور بازو کے علاقے پورے جو ہے خود بخود ان لوگوں آ کر ایمان لانا شروع کر دیے، تو تقریباً عرب جو ہے مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔ اور اتنے میں جب 9 ہجری کا ٹائم آتا ہے تو ملک شام کا بادشاہ پریشان ہو جاتا کہ مسلمانوں کی طاقت آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہی۔ روم کا بادشاہ، رومن بولتے نا، رومن ایمپیرر، تو ان پریشان ہو جاتا کہ یہاں پر بہت زیادہ مسلمانوں کا طاقت بڑھتے جا رہی، شاید وہ کل کے دن ہمارے اوپر میں حملہ کر سکتے، ایسا نہ ہو کہ ہم ہی پہلے حملہ کر دیں، ایسا ہم ہی پہلے حملہ کر دیں۔ تو جو ہے انہوں جنگی تیاری کرتا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہیے۔ اب یہ عرب کی نہیں رہی، اب دوسرے ملک کی عرب کے ساتھ یہ پھر جنگ شروع ہوگی۔ تو محترم حاضرین، تو ملک روم کا بادشاہ قیصر جنگی تیاری کرنا شروع ہوا۔ تو مدینہ منورہ میں حالات ایسے تھے کہ جب سخت گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی کا موسم تھا اور بہت اناج کم تھا، ابھی اناج آنے کے لیے ابھی کچھ دن رکنا پڑتا تھا اور پورے شاخیں پھوٹ چکے تھے۔ اب تھوڑے دن میں پھل وغیرہ اگنے والے تھے، اناج پورا اگنے والا تھا، ایسا ماحول تھا اور بہت کم سب کرسی کا حالت تھی۔ تو ملک شام کے رہنے والے کچھ تاجر جو ہے مدینہ منورہ کو آ کر تجارت کرتے ہیں، اور بات چیت میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے یہ باتیں پہنچا دیتے ہیں کہ ملک روم کا بادشاہ جو ہے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ بات پہنچتے پہنچتے رسول پاک علیہ السلام کو پہنچ جاتی ہے کہ ملک روم کا بادشاہ جو ہے مسلمانوں پر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا ہے، اور یہ وقت بھی صحیح وقت چنا ہے کہ ایسے حالت میں مسلمان جو ہے پھر پلٹ کے حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور بہت اناج بہت کم ہے، ایسا موقع بار بار ہاتھ میں نہیں آتا، تو پوری تیاری کر رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جو ہے صحابہ کرام کو بلا کر یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم سب جنگ کے لیے جانا ضروری ہے، جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ تو ایک نہیں دو نہیں 30,000 صحابہ کرام ریڈی ہوئے، 30,000 صحابہ کرام تیار ہو جاتے، اور کہاں پر جانا ہے؟ تبوک کو جانا ہے۔ تبوک کہاں ہے؟ مدینہ منورہ سے 1000 کلومیٹر دور ہے۔ اللہ اکبر، 1000 کلومیٹر دور کیسا جائیں گے؟ اللہ اکبر، سخت گرمی کا موسم، توشہ رکھنے کی وجہ سے کچھ بھی اناج وغیرہ نہیں۔ اب تھوڑے دن رکیں گے تو پورے کھیت ہاتھ کو آ جاتے، اب ایسی حالت میں کھیتوں چھوڑ دیں گے تو کھیت میں بربادی، کیسا رہیں گا؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے جنگ میں چلنا ہے، تو صحابہ کرام سب چیزیں چھوڑ دیے، نبی پاک علیہ السلام کی بات پر لبیک ہے۔ اب تھوڑا رکیں گے، 2 مہینے رکیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب 3 مہینے رہیں گے، استغفر اللہ، ایسی بات ہی نہیں تھی، ایسی بات ہی نہیں کرے، بس تیار ہو گئے، 1 نہیں 2 نہیں 30,000 صحابہ کرام۔ تو نبی پاک علیہ السلام اتنے صحابہ کرام کو لے کر جنگ میں جانا ہے، اور جنگ میں جو ہے پورا تیاری رہنا چاہیے، کھانے پینے کی چیزیں، پورا گھوڑے وغیرہ اونٹا وغیرہ ہونا چاہیے۔ اس کے واسطے رسول پاک علیہ السلام تمام لوگوں سے جو ہے مالی مدد کرنے کے لیے کہتے کہ اللہ کے راہ میں کچھ دو، تو ہر صحابی اپنا اپنا کچھ جتنا بھی ہو سکے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خیال کرتے ہیں کہ دیکھیں اچھا موقع ہے، ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ دیتے تھے، آج موقع اچھا ہے کہ میں سب سے زیادہ دے کے نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں زیادہ میں جو سرشار ہو جاؤں گا۔ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا آدھا حصہ
پورا آدھا مال، پورا آدھی چیزاں پورا لا کر نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیجیے۔ تھوڑی دیر ہونا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آ کر پورے کا پورا مال پیش کرتے ہیں، تو رسول پاک علیہ السلام مال قبول کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو بکر تم گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ پورے کا پورا مال رسول پاک علیہ السلام کے قدموں میں لٹائے تھے، تو رسول پاک علیہ السلام بہت خوش ہو جاتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دعا دیتے ہیں۔ تو اس طرح پوری مدد حاصل ہونے کے بعد پوری جنگ کی تیاری کر کے نکلتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، مدینہ منورہ میں اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات نبی پاک علیہ السلام کے بچوں کو اور بیویوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام مقرر کرتے ہیں، اور مدینے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کرتے ہیں۔ تو مقرر کر کے نبی پاک علیہ السلام روانہ ہو جاتے، اتنے میں پھر منافقین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر چھیٹا مارتے کہ دیکھو تمہیں کیا بھی کام نہیں، تمہیں کیا کام نہیں ہوتا، بول کر تمہیں چھوڑ کے نبی پاک علیہ السلام چلے گئے ہیں عورتوں کی حفاظت کرنے کے واسطے، اپنے بیویوں کی حفاظت کرنے کے واسطے، استغفر اللہ ایسا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، یہ میرے لیے بہت شرم کی بات ہے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں جان سے ڈر رہا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑ کر جاتے ہیں اور قافلے ملتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ تشریف، میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے جنگ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے بعد نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی تم جاؤ، تم کو جو کام دیا گیا تھا اس کام کو کرو، اور ایک بات اچھی طرح رکھ لو، ان لوگوں کی باتوں کو تم کچھ بھی کان نہ دھرنا، کچھ بھی توجہ نہ کرنا، اور اے علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسا کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھے، جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے میرے لیے تم ہو، ہاں میرے بعد جو ہے نبی کوئی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھائی بھائی تھے، اور نبی پاک علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھائی بھائی ہیں۔ تو خوش ہو جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر مدینہ منورہ کی طرف لوٹ جاتے۔ تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک حجر کا مقام آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اے لوگوں وہاں سے جلدی نکلو، جلدی گزرو، جلدی گزرو۔ تو پورا قافلہ جو ہے جلدی گزر جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے یہی مقام ہے کہ اس سے پہلے قوم سمود پر یہاں پر عذاب ہوا تھا، یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ اللہ کا عذاب نازل ہونے کی وجہ سے ابھی تک یہاں پر اثرات ہیں، ابھی تک یہاں پر اثرات ہیں، اس وجہ سے جہاں پر زیادہ اثرات رہتے ہیں اور زیادہ نہیں پھیرنا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جلدی وہاں پر گزار دیے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام جب جنگ تبوک کے موقع پر تبوک کے قریب گئے، کل تبوک آنے والا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ کل ایک کنواں آئے گا ہمارے پاس، وہ کنویں میں کوئی بھی پانی نہ پیے، وہ کنویں سے کوئی پانی نہ نکالے۔ تو اگلے دن جاتے ہیں تو واقعی وہاں ایک کنواں موجود رہتا، تو نبی پاک علیہ السلام پہلے وہاں پانی منگاتے، وہ کنویں میں کا پانی منگاتے، پانی منگانے کے بعد ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں اور کلی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پانی لے جا کر وہ کنویں میں ڈالو۔ نبی پاک علیہ السلام کا لعاب دہن، آپ کی کلی مبارکہ جیسے ہی وہ پانی کنویں میں پڑ جاتا ہے تو کنویں میں بہت میٹھا ہو جاتا ہے اور وہ کنواں بہت برکت والا ہو جاتا کہ 30,000 صحابہ کرام کھاتے پیتے اور پورے سیراب ہو جاتے ہیں، لیکن پانی کچھ بھی کم نہیں ہوتا۔ تو محترم حاضرین، جب نبی پاک علیہ السلام جب تبوک کے مقام پہنچتے تو روم کا بادشاہ پریشان ہو جاتا کہ ہم مسلمانوں کیا سمجھے تھے، اتنا جلدی ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو وہ لوگ جو ہے جنگ کیے بغیر چلے گئے، لیکن نبی پاک علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں اگر کئی قبائل جو ہے اسلام قبول کر لیے، اور وہ لوگ جو ہے روم سے ملنے کے لیے منع کر دیے اور وہ ساتھ دینے کے لیے منع کر دیے،
اور وہ مسلمانوں کے حریف بن گئے۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام پھر لوٹ کر آئے تو ایک واقعہ، جب نبی پاک علیہ السلام جب 30,000 صحابہ کرام کو لے کر جا رہے تھے تو جو منافقین جو ہے ایک مسجد تعمیر کیے تھے، ایک مسجد تعمیر کیے تھے، اور مسجد کا نام ہے مسجد زرار۔ وہ مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد زرار، جس کا ذکر جو ہے 11ویں پارے میں موجود ہے۔ تو منافقین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ مسجد بنائے ہیں کیونکہ مدینہ منورہ کی مسجد کو آ کر پڑھنے، مسجد نبوی کو آ کر پڑھنے میں کئی بوڑھے وغیرہ بچے وغیرہ ہیں، آ کر پڑھنے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر ایک مسجد بنائے ہیں۔ اگر آپ ایک مرتبہ آ کر یہاں پر نماز پڑھ کو جائیں گے، اس کے افتتاح کریں گے، اس کو اوپننگ کریں گے تو بہت برکت کی بات رہے گی، ہم یہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، آنے کے بعد دیکھا جائے گا، آنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب جنگ تبوک کو جاتے ہیں، جب جنگ تبوک کے جانے کے بعد جب جنگ تبوک فتح ہو جاتی ہے تو واپس آتے ہیں، واپس آتے وقت وہی منافقین آ کر روک لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے مسجد میں جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ جو ہے مسجد کا افتتاح کیجیے، مسجد میں برکتیں بابرکت کر دیجیے، تاکہ پورے دوسرے جو ہے نبی پاک علیہ السلام خود آ کر نماز پڑھیں تو خود بخود دوسرے لوگ آ کر نماز پڑھتے نہیں۔ تو فوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن میں آیت نازل فرما دیا 11ویں پارے میں، کیا حبیب پاک علیہ السلام یہ مسجد جو قائم کیے ہیں یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے کیے ہیں، مسلمانوں میں الگ الگ پارٹیاں بنانے میں کیے ہیں، الگ الگ جماعتیں بنا لینے کے لیے کیے ہیں، یہ لوگ منافقین ہیں۔ یہ مسجد کو تم رسول پاک علیہ السلام آپ یہ مسجد کو توڑ دیجئے، اس کو زمین بوس کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد کی جو ہے افتتاح کیجئے، تو نبی پاک علیہ السلام پورے صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ یہ مسجد گرا دو۔ اللہ اکبر۔ پوری مسجد گرا دی جاتی ہے، پوری مسجد گرا دی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجد جو ہے مسلمانوں کو ایک بنانے کے لیے ہی قائم کرنا چاہیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جب تک پھوٹ ڈالنے کے لیے ہے تو مسجد کیوں نہ ہو اس کو گرا دینا چاہیے۔ تو محترم حاضرین، جب یہ جنگ تبوک کا واقعہ پیش ہوتا 9ویں ہجری میں، جب 9ویں ہجری میں ہی عاملین زکوٰۃ بھی مقرر ہوتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھی مقرر کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ وصول کر لے کے آ۔ تو اسی طرح منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بہت زیادہ بیمار ہو جاتا، اور ان کے بیٹے ایمان والے رہتے اور اس کے چاہنے والے اب بھی رہتے بہت سے منافقین اندر۔ تو جب بیمار ہو جاتا تو نبی پاک علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے جاتے اور اس کی عیادت کرتے، تو عبداللہ بن ابی جو ہے آخری سانسیں لیتا رہتا، تو رسول پاک علیہ السلام سے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرنے کے بعد آپ اپنا جبہ مبارکہ میرے لیے کفن کے لیے دے دیں، میں اس میں کفنایا جاؤں اور آپ خود میرے نماز جنازہ پڑھائیں۔ نبی پاک علیہ السلام قبول کر لیتے ہیں، اور وہ تھوڑے وقت کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اپنا جبہ مبارک نکال کر، اپنا کرتا مبارک نکال کر اسے دے دیتے ہیں، وہی کرتے میں جو ہے دفن کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑا منافق ہے، منافق کا سردار ہے، اس کو اگر آپ کیا کرتا دے رہے ہیں، اور آپ کا کرتا بہت بار برکت ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھے ہی معلوم ہے کہ بہت بڑا منافق ہے، کیونکہ میرا یہ کرتا جب بھی اسے نفع دے گا جب وہ ایمان والا ہوگا، جب ایمان والا نہیں ہوگا میرا کرتا بھی اسے نفع نہیں دے گا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی نماز جنازہ ہی پڑھاتے ہیں، جیسے ہی پڑھانا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نازل ہو جاتا۔ 10ویں پارے میں یہ آیت ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم، تو یہ آیت نازل ہو جاتی کہ آپ کتنا بھی اس کے لیے دعا کریں، اللہ کافروں کے بارے میں دعا قبول کرنے والا نہیں ہے۔ ولا تقم علی قبری، اور آئندہ جو ہے منافقین کی کافرین کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، یہ حکم نازل ہو جاتا۔
تو اس کے بعد نبی پاک علیہ وسلم کوئی بھی کافر کی، کوئی منافق کی جو ہے نماز جنازہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام جو کرتا مبارکہ دیے تھے اور جو نماز پڑھے تھے، یہ دے کر، یہ اخلاق کو دے کر، ایک کرم نوازش کو دے کر تقریباً 1000 منافقین جو ہے پھر اسلام لا لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عبداللہ بن ابی کی باتوں سن کر منافقین کی چال چل رہے تھے، اب ہم سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ محترم حاضرین، نبی پاک علیہ السلام عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو احسانات کیے تھے، یہ جو احسانات کیے تھے، معلوم تھا رسول پاک علیہ السلام کو یہ بہت بڑا منافق ہے، وہ بہت بڑا جہنمی ہے، لیکن اس کو نہیں دیکھے بلکہ اس کو ساتھ ہم اچھائی کریں گے تو اس کے چاہنے والے پورے جو ہے ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ تو محترم حاضرین، یہ دور اندیشی جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ تو 1000 منافقین جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، اس طرح یہ 9ویں ہجری ختم ہوتی ہے اور 10ویں ہجری آتی ہے۔ 10ویں ہجری میں نبی پاک علیہ السلام حج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، حج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح 11ویں ہجری میں نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم یہ باتیں بتانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، اور رسول پاک علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت کرنے اور رسول دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔